اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام سحر کے ساتھ اسالیب اسٹوڈیو میں بخاری شریف کے کتاب الصوم کے دوسرے باب کے ساتھ ہمارا آج کا رمضان کا دوسرا پروگرام ہے، جس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم فرمایا، باب فضل الصوم، روزے کے فضیلت کے بارے میں، صوم کی فضیلت کے بارے میں، صیام کے فضیلت کے بارے میں۔ صوم، روزے اور فضیلت، کمال، خوبی، انفرادی عظمت جو اللہ تبارک و تعالی کبھی کسی آیت کے، کبھی کسی عمل صالح کے، کبھی کسی رویے اور کردار کے، قرآن و سنت یہ فضیلت بتاتا ہے۔ یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گفتگو کی طرف اشارہ ہے امام بخاری کا، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم کی فضیلت بیان کی، روزوں کی فضیلت بیان کی۔ امام بخاری کتاب الصوم کے اس دوسرے باب میں جو حدیث ذکر فرماتے ہیں، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جسے امام بخاری نے اپنی صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا اور فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام جنۃ، روزہ ڈال ہے۔ اب ڈال، آڑ ہم استعمال کرتے ہیں دشمن سے حملے کے لیے۔ میدان جنگ میں ڈال استعمال ہوتا تھا دشمن جب قریب سے یا دشمن حملہ آور ہوتا تھا۔ تو اب روزہ ڈال ہے تو دشمن کون ہے؟ ایک پہلو۔ دوسرا پہلو کہ یہ روزہ ڈال ہے، اس دنیا میں دشمن کے حملے سے بچنے، یعنی شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے کیا مقام ہے اس خاکی پتلے کا کہ یہ روزے کو ڈال بنا کر شیطان کے حملوں سے بچتا ہے، یعنی شیطان نے نافرمانی کی اور یہ روزے کے ساتھ اللہ کے حکم کے مطابق کھڑا ہے، شیطان کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اس طرح اس کا یہ مفہوم بھی درست ہے کہ روزہ ڈال ہے دوزخ کی آگ سے، جہنم کی آگ سے ہم بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ڈال کیا ہے؟ اعمال صالحہ۔ ایمان کے بعد اعمال صالحہ ہے، اور اعمال صالحہ میں ادائیگی کے لحاظ سے سب سے مشکل کام، جس میں ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں، جیسے کہ ابھی ہم سب اٹھے ہوئے ہیں، اور سحری کی اس وقت اٹھنا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی، تو یہ بھی ایک مشکل کام تھا۔ ہم اپنے روٹین کے کھانے پینے کے اوقات کو چینج کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا الصیام جنۃ، روزہ جو ہے ڈال ہے۔ فلا یرفس، جب ڈال ہے تو چاہیے کہ اس ڈال کو مضبوطی سے تاما جائے، اس میں کوئی بے حیائی، کوئی گناہ کا کوئی کام نہ کیا جائے۔ یعنی روزہ صرف اس کا نام نہیں ہے کہ بھوک اور پیاس سے آدمی الگ ہو جائے، بھوک اور پیاس برداشت کرے، کھانے پینے سے الگ ہو جائے، بلکہ تمام گناہوں سے بھی اپنے آپ کو مکمل طور پر غلطی کوئی نہ ہونے پائے۔ فلا یرفس ولا یجہل، اور نہ جہالت کا کوئی رویہ اختیار کرے، اپنے رویوں کو بھی بدل دے۔ ہم اعمال صالحہ بدلتے ہیں رمضان میں، مسجدیں بھر جاتی ہے، افطاری میں ڈھیر ساری خریداری کرتے ہیں، دوسروں کو بھی دیتے ہیں الحمدللہ، اور ہم تراویح کا بھی انتظام کرتے ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے کے ساتھ رویے میں اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہم ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں کو کی سختی کو ختم کر کے دلوں میں نرمی ایک دوسرے کے لیے پیدا کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم دوسرے کی غلطی کتنی معاف کرتے ہیں، خصوصاً عصر کے وقت جب ہماری بھوک، ہماری پیاس بڑھ چکی ہوتی ہے، تب بھی ہم اللہ کے دوسرے بندوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اپنی زبان سے ان کو
تکلیف پہنچاتے ہیں یا ان کے لیے مفید بنتے ہیں۔ ہم اپنے بدن سے، اپنے رویے سے، اپنے کردار سے دوسروں کے لیے نرم خو بنتے ہیں یا تند خو بنتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنِمْرٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ، اگر کوئی شخص اس سے لڑے، کوئی شخص روزہ دار سے لڑے اور لڑے یا گالی دے تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا نفس بتاتا ہے، ہمارا ذہن اور دماغ بتاتا ہے کہ ہمیں تو اسے دگنا جواب دینا چاہیے کہ یہ اس طرح خاموش ہو جائے، اس کو اتنا دبا دینا چاہیے کہ یہ پھر ہم سے تو میں کرنے کی بھی جرت نہ کرے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اگر کوئی لڑے یا گالی دے تو اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ ایک روزہ دار کا، ایک مومن صائم، ایک روزہ دار کا جواب ہونا چاہیے فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْن، کہ یہ 2 مرتبہ کہے کہ آپ نے مجھے گالی دے دی، گالی سن کر جواب دینے کے بجائے یہ کہے میں روزہ دار ہوں، میں صائم ہوں، یعنی کسی ذات نے مجھے روکا ہوا ہے، کسی کی ڈکٹیشن پہ میں قائم ہوں کہ آپ کی لڑائی کے، بد زبانی اور بدتمیزی کے جواب میں کوئی جواب نہیں دیتا۔ اب یہی رویہ اگر سال بھر ہم اپنا لیں تو وہی تربیت مقصود ہے اس مہینے میں۔ اور اگر کوئی گالی دے تب بھی اسے کہے کہ میں روزہ دار ہوں، 2 مرتبہ کم از کم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی۔ یہ مومن کا یا مومنانہ معاشرے کا، اسلامی طرز معاشرت کی کتنی خوبصورت جھلکی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھائی۔ پھر فرمایا والذی نفسی بیدی لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ تعالی من ریح المسک، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے سخت قسم اٹھاتے تھے کہ میری جان جس کے قبضے قدرت میں ہے، کہ اللہ کے نزدیک روزہ دار کی منہ کی بو یہ مشک سے بھی زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ ہم دنیا میں ڈھیر سارے خوشبوئیں استعمال کرتے ہیں، عربوں میں اس وقت بھی اور آج بھی مشک مہنگی ترین خوشبویات میں سے، اور اگر اصلی ہے تو انتہائی زیادہ مہنگی خوشبو۔ اللہ کے ہاں مومن روزہ دار کے منہ کا بو یہ اس سے زیادہ پسندیدہ ہے جتنے کی مشک ہم میں سے ہر ایک کو پسند ہے۔ اور پھر فرمایا یہ مومن یترک طعامہ و شرابہ، یہ مومن اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دیتا ہے، وشہوتہ، اور اپنی شہوتوں کو چھوڑ دیتا ہے، کھانا پینا اور شہوت کو، من اجلی، میرے لیے۔ اب کتنا بہترین انداز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ یہ بندہ میرے لیے یہ سب کچھ چھوڑتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے، کہ اس بندے نے دنیا کی یہ آسائشیں، سہولتیں، میٹھا پانی اس گرمی میں، ٹھنڈا پانی اور تسکین کے اور بہترین کھانا صرف میرے لیے چھوڑا ہے، یہ اعزاز یہ میرے لیے، یہ میرا بندہ ہے۔ اور پھر فرمایا الصیام لی، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، اس لیے کہ بظاہر روزے کے اور کوئی مقصد نہیں ہے رضائے خداوندی کے سوا۔ وانا اجزی بھی، اور میں ہی روزے کا بدلہ دوں گا، یعنی اس کا کوئی اور، باقی ہم تمام اعمال صالحہ کے بارے میں کہتے ہیں اتنا اجر ہے اتنا اجر ہے، لیکن روزے کے بارے میں ایسا کوئی نہیں ہے کہ اتنا اجر ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شان عظمت سے اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور آخری جملہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امام بخاری نے نقل فرمایا کہ اللہ نے فرمایا والحسنۃ بعشر امثالھا، اور نیکیوں کا ثواب، بقیہ نیکیاں جتنے بھی ہے اس کا ثواب بھی 10 گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ کم از کم کی بات تو ہو سکتی ہے، انتہائی اور زیادہ سے زیادہ لامتناہی ہے۔ اخلاص کے ساتھ روزے میں تمام نیکیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.